السلام علیکم دوستو، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، جتنے ساتھیاں بیٹھے ہیں نہیں سنیے آپ۔ انوکھا انصاف، ایک دم عجیب و غریب فیصلہ، نرالا انداز فیصلہ کرنے کا۔ اب اس کو سنیں گے تو آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا۔ یہ جج لوگ ہوتے ہیں نا، جج سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے جج، ایسے ہی قاضی بھی ہوتے ہیں، اسلامی حکومت ہو تب۔ انوکھا انصاف آپ کو سنا رہا ہوں۔ انوکھا انصاف یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، چکن کا دکان تھا، تو دکاندار اپنا دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا۔ ایک آدمی آیا مرغی لے کے، بولا کہ میں اس کو ذبح کر دے رہا ہوں اور تم اس کو بال وغیرہ سب نکال کے صفائی کر کے پیس بنا دو، پیسہ لے لینا 50-60 روپیہ۔ بولا ٹھیک ہے۔ تو آدمی ذبح کر کے دکاندار اور پیس بنا رہا تھا، کاٹ رہا تھا، دکان بند کیا تھا، باہر کر رہا تھا کہ وہ آئے گا اس کو دے کے چلے جائیں گے گھر۔ تو اتنے میں یہ ملک کا یہ ہائی کورٹ کا جج آ گیا ہے، قاضی، اب قاضی سمجھیے۔ تو قاضی آ گیا گوشت لینے، تو دکاندار سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ مرغی کا گوشت مجھے دے ڈالو۔ بولا کہ دیتا نہیں با، میں نہیں دے سکتا، یہ دوسرے آدمی کا ہے، مرغی ہماری نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی آیا تھا، مرغی لا کے دیا تھا ذبح کر کے، بولا کہ اس کو پیس بنا دو، ٹکڑا 50 روپے دیں گے اور لے کے چلا جائے گا۔ اس کو دینے کے لیے میں یہاں لے کے بیٹھا ہوں، وہ آئے گا اس کو دے کے چلے جائیں گے۔ کہا کہ نہیں مجھے دے ڈالو، مجھے کام ہے ارجنٹ۔ وہ آئے گا تو کہہ دینا کہ مرغی اڑ گئی۔ مرغی اڑ گئی، ایسے کیسے بات کر رہے ہیں بھائی؟ کہا تو کہہ دینا، بات بڑھے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا تو آئے گا ہمارے پاس فیصلہ کرانے، اس لیے گھبراؤ نہیں، ٹینشن نہیں لو، گوشت مجھے دے دو۔ وہ آدمی دکاندار جو تھا مرغی کا گوشت قاضی کو دے دیا، پیسہ لے لیا، چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی قاضی گوشت لے کے چلا گیا، جو مرغی دیا تھا نہیں ذبح کر کے کہ اس کا گوشت بنا دو پیس، وہ آ گیا، بولا کہ بھائی مجھے مرغی کا گوشت دے۔ کہا مرغی کا گوشت؟ ارے بھائی یہ تو اڑ گئی۔ اڑ گئی ایسے کیسے ہو گیا بھائی؟ میں ذبح کر کے دیا ہوں، تو پیس بنا رہا تھا، تو اڑ کیسے جائے گی؟ کیا اڑ گئی بھائی، میں کیا کرنا؟ لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ کہا چل قاضی کے پاس فیصلہ کرا رہے ہیں۔ کیسے اڑ جائے گی؟ اب یہ دونوں چلے ہیں مقدمہ لے کے، کیس کرنے جا رہے ہیں قاضی کے پاس۔ تو جاتے جاتے کیا ہوا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے راستے میں، یہودی لوگ، دو یہودی۔ تو یہ دکاندار تھا نہیں جو مرغی کا گوشت بیچا تھا، وہ دونوں کو چھوڑانے لگا کہ بھائی لڑائی جھگڑا مت کرو، پریشانی ایسی ہو رہتی ہے، کیا لڑائی جھگڑا کرو گے؟ تو دونوں کو چھڑا رہا تھا، بیچ میں کھڑا ہو کے ادھر ادھر ہٹا رہا تھا۔ اس کی انگلی کی یہودی کی آنکھ میں گھس گیا، چھڑانے میں پرپاٹ سے مسٹیک سے چلا گیا، آنکھ اس کی پھٹ گئی۔ اب وہ اس سے لڑنے لگا، تو نے میرا ایک آنکھ پھوڑ دیا، بدلا دے جلدی چل۔ لڑائی جھگڑا اس سے بھی ہوئی تھی، یہ بھی مقدمہ کرنے کے لیے قاضی کے پاس چل پڑا۔ دکاندار پر 2 کیس ہو گئے، ایک مرغی گڑبڑ کرنے کا، ایک آنکھ پھوڑ دینے کا۔ تو یہ آدمی پریشان تھا دکاندار، یہودی اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چل رہا تھا۔ تو سوچ رہا تھا یار مرغی کے معاملے میں یہ قاضی تو مجھے بچا لے گا کسی طرح، لیکن یہ جو یہودی کا آنکھ پھٹ گیا، غلطی سے ہی پھٹا ہے چھڑانے بچانے میں، لیکن اس میں تو پھنس جائیں گے، ہمارا آنکھ پھٹے گا آج بدلے میں۔ بہت پریشان تھا، سوچتے اندر اندر پریشان ہے، گھبراہٹ میں ہے۔ ایک بار جو جھٹک کے ہاتھ اور زور سے بھاگا سپر فاسٹ، بھگتے گیا، جلدی سے مسجد میں گیا، مسجد کے مینارے اوپر چڑھ گیا۔ اب اس کو دوڑانے لگے لوگ پکڑنے کے لیے، تو یہ کیا کیا کہ مینارے میں سے کود گیا، ترک دیا نیچے۔ جب ترک دیا تو نیچے ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ، 20-25 سال کا بیٹا تھا، وہ بوڑھا آدمی 70-80 سال کا ہوگا، ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا نیچے کہیں جا رہا تھا کسی کام سے۔ وہ دکاندار جب اوپر مینارے سے ترکا نے کودا تو یہاں بوڑھے کے اوپر تشریف لے آیا، یہ بوڑھا مر گیا بھائی۔ اب لڑائی جھگڑا پھر یہاں، وہ بوڑھے کا بیٹا جو وہاں پہ تھا پکڑ لیا، کہا کہ چل قاضی کے پاس فیصلہ کرانے۔ 3 مقدمہ، 3 کیس اس دکاندار کے اوپر ہو گیا، 3 کیس۔ اب 3 میں سے دیکھیے، تینوں پہنچے ہیں اس دکاندار کو پکڑ کے لے گئے ہیں، مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے سب سے پہلے مرغی والا آیا قاضی کے پاس،
کس کو میں نے مرغی دیا تھا ذبح کر کے گوشت بنانے کے لیے، پیس بنانے کے لیے، پیسے پہ بات ہوئی تھی 50 روپے پیسہ دیں گے بوٹی بنا کے دے دیں، گوشت کا پیس ٹکڑا، اسے مانگنے جا کے تو کہہ رہا کہ مرغی اڑ گئی، قاضی ایک دم غصے میں کہہ رہا ہے تو کیا تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس پر کہ مرنے کے بعد پھر ایک بار زندہ ہونا ہے؟ تو کہا ہے وہ ڈر گیا کہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہے، نہیں ہوگا، بیکار بات ہے، جھوٹ ہے، تو کہیں میرے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے، کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، مرتد کہلائیں گے، مرتد کی سزا قتل ہے، میں تو موتی گھاٹ اتر جاؤں گا۔ اس لیے کہا کہ حضرت نہیں سر مجھے یقین ہے مرنے کے بعد پھر ایک بار زندہ ہونا ہے۔ کہاں تو مرغی بھی زندہ ہو گئی ہوگی، اڑ گئی ہوگی، چل جا نکل یہاں سے۔ تو اس نے اپنا مقدمہ خارج کروا دیا اور چلا گیا، سائلنس نکل چکا۔ دوسرا نمبر آتا ہے یہودی کا۔ یہودی وہاں پہ مقرر تھا یہ کہ یہودیوں کو آدھا حصہ ملتا تھا، کوئی جیسے اس کا نقصان کر دیا کسی چیز کا تو بدلے میں قصاص میں آدھا ملتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مسلمان نے یہودی کا 2 آنکھ پھوڑ دیا تو بدلے میں اس کا 1 ہی آنکھ پھوڑا جائے گا، ایسا تھا بدلہ، پہلے سے طے تھا، مقرر سسٹم۔ الگ الگ ملک کا الگ الگ حساب سے رہتا ہے، تو سسٹم وہاں سیٹنگ یہ تھا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ سر اس نے میرا آنکھ پھوڑ دیا ہے، بدلہ دلوایا۔ کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ غلطی کیا ہے یہ، تو تمہارا 1 آنکھ پھوڑ دیا ہے، 1 آنکھ کے بدلے میں آدھا آنکھ پھوڑنے تو ہوگا نہیں۔ تو مرغی والے سے دکاندار سے کہا کہ ایسا کرو تم یہودی کو 2 آنکھ پھوڑ دو، بدلے میں یہ تمہارا 1 آنکھ پھوڑ دے گا۔ اب یہودی حیران پریشان ہے کہ یار 2 آنکھ پھوڑ دے گا، پریشانی ہو جائے گی، میں کہیں کے نہیں رہوں گا، سٹی پٹی اس کو گم ہونے لگی، حالت خراب ہونے لگا۔ تو کہا کہ نہیں سر ایسا مت کیجیے، چھوڑ دیجیے ہم کو، اسے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اپنا مقدمہ لے کے ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنا مقدمہ خارج کروا دیا۔ اب تیسرا نمبر آتا ہے بوڑھے کا، جس پر خود کے دکاندار موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، نہیں اس کا بیٹا، کیا چل بھائی بول۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ یہ میرے ابا کے اوپر کود گیا، ترک دیا اوپر سے، مر گیا ہمارا باپ، تو بدلہ دلوائیے، اس کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ کہا کہ ٹھیک، غلطی تو کیا ہے لیکن بدلہ ٹھیک ہے دلوا دیتا ہوں، ایسا کرو کہ تم مینارے میں اوپر چڑھ جاؤ، میں اس دکاندار کو مینارے کے پاس لے کے پکڑ کے کھڑا ہوں، اوپر سے تم کود جاؤ اس کے اوپر، یہ بھی مر جائے گا، ختم، بدلہ ہو جائے گا۔ تو آدمی کہہ رہا ہے، لڑکا جو بوڑھے کا بیٹا تھا، کہ اگر میں اوپر سے کود رہا ہوں اور یہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کھسک گیا تو میں مر جاؤں گا۔ تو کہا کھسک جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، تمہارا باپ بھی تو ہٹ سکتا تھا، کیوں نہیں ہٹا؟ اس لیے اگر بدلہ لینا ہے تو تم مینارے کے اوپر چڑھو، مسجد کے مینارے میں، وہاں سے کودو اس کے اوپر، میں اس کو لے کے نیچے کھڑا ہوں، اگر تم اس کے اوپر کودو گے یہ گرے گا، اس کے اوپر گرو گے یہ مرے گا، بدلہ لینا ہے تو یہ ایک شکل ہے۔ تو کیا رائے ہے بولو؟ تو کہنا کہ چھوڑو ہٹاؤ، یہ تھوڑا سا بھی ہٹ گیا ادھر ادھر تو ہم گر جائیں گے، ڈائریکٹ مر جائیں گے، اس لیے مقدمہ ہی خارج کر دیجیے۔ تو یہ انوکھا انداز فیصلے کا، انصاف کا، یہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے جج، رشوت بیاج سیاج کھانے والے ہیں نہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 50 ارب لاکھ روپیہ کروڑ دے دو اور کہو جج جو انٹرنیشنل جج لوگ ہیں ان کو دے دو 50 لاکھ ارب روپیہ، اور کہو کہ سر آپ فیصلہ کر دیجئے کہ چین ملک ہمارا ہے، تو جج لوگ یہ بھی فیصلہ دے دیں گے۔ ایسے بے ایمان، اتنے بڑے غدار، ایسے ایسے جج ہم نے بہت دیکھا ہے، ایسے ایسے قاضیوں کو ہم نے بہت دیکھا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ، یہ انوکھا انصاف، جس کا نام انصاف کا نام جرم ہے یہ، تو فیصلہ کرنے کا ایک انوکھا انداز، یہ سیاستدان لوگ، نیتا لوگ ہوتے ہیں نا، نیتا لوگ بے ایمان غدار، ان کو اچھا سمجھ میں آئے گا، ان کو مزہ آئے گا۔ تو بہرحال آپ کو یہ واقعہ، یہ انوکھا انداز سن کے اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، انداز کیسا لگا، یہ فیصلہ کرنے کا انداز۔